بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سورۃ البراۃ کا خلاصہ اور اس کے مضامین اور اس کے اندر جو بیان کیے گئے احکام ہیں ان کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ سورۃ التوبہ کے متعدد نام ہیں، ایک اس کو توبہ بھی کہتے ہیں چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین و انصار پر جو رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا اور چند لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا اس میں ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کو برات بھی کہتے ہیں چونکہ اس میں اعلان برات کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو مشرک اور کفار ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، ان سب کے معاہدے کے ختم ہونے کا اس میں تنسیخ کا اعلان ہے۔ یہ صورت مدنی ہے سوائے آیت نمبر 28 اور 29 کے باقی ساری جو ہے یہ مدنی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بنیادی حکم بیان فرمائے۔ ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کی اس میں کھل کر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی اور اس سے متعلقہ احکام اتارے، اور ان کے ساتھ جو مواثیق اور جو معاہدے ہیں ان کی تنسیخ کا اعلان ہے۔ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا جب کوئی کسی قوم کا یا قبیلے کا بڑا شخص جو ہے کسی قوم سے معاہدہ کرتا تھا تو اس کی تنسیخیت کا اعلان جو ہے وہ اسی قبیلے کا کوئی فرد ممتاز جو ہے کیا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے بھیجا اور ساتھ ہی حضرت علی کو بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اعلان برات فرمایا، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے احکام مشرکین اور اہل کتاب سے متعلق اتارے، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات بیان فرما دی کہ مشرکین اگر تمہارے عہد کو توڑے تو تم بھی ان کے عہد توڑ دو۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں کو صرف اہل ایمان آباد کرتے ہیں، اور صرف حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کو آباد کرنا ہی یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان لانا یہ اصل خدمت مسجد ہے اور اصل ایمان ہے۔ اور اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کا معاملہ آیا تو ہر عزیز چیز کو پس پش ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں کو مالی اور جانی تعاون پیش کرنا چاہیے۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ممانعت نازل فرمایا کہ کوئی بھی شخص حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، حدود حرم میں جو مشرک ہو، کافر ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان کر دیا کہ کن کن لوگوں پر جو ہے زکوٰۃ لگتی ہے۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ ان کو دی جائے۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو ربط ہے، جو تعلقات ہیں اس کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس صورت کے اندر نبی کو حکم دیا کہ کفار کے ساتھ جہاد بھی کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ادیان عالم پر غالب آنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اور اسی صورت میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کی موت کا ذکر ہے، اور اس کے لیے استغفار کرنے سے بھی اللہ نے نبی کو منع فرمایا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا کہ کسی منافق کی اگر ڈیتھ ہو جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، جیسے آج کل کسی قادیانی کا بھی یہی حکم ہے کہ قادیانی کا جنازہ ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ منافقوں کے حکم میں ہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی معذرت کا ذکر کیا ہے جن لوگوں کو غزوہ تبوک میں جانے کی جو ہے خواہش اور تمنا تھی لیکن ان کے پاس اسباب جہاد نہیں تھے، ان کی معذرت کی قبولیت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور اسی صورت کے اندر ان منافقین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں جہاد میں شریک نہ ہوئے جبکہ ان کے پاس اسباب جہاد بھی تھے، سب بھی تھے۔ اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ جہنم کی گرمی جو ہے وہ دنیا کی گرمی سے زیادہ ہے،
تو جہاد سے فرار اختیار کرنا، راہ فرار اختیار کرنا، یہ منافقوں کا شائبہ ہے، اور منافق کبھی بھی جو ہے جہاد سے خوش نہیں ہوتے، جیسا کہ موجودہ دور کے قادیانی جہاد کے مخالف ہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعراب کی 2 قسمیں بیان کی کہ بعض دیہاتی کفر اور نفاق میں سخت ہیں، اور بعض جو ہے مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک ہونے والوں سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور اسی صورت میں اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ جو مومنین آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آئیں، اے نبی ان کو اپنی دعاؤں سے نوازیے۔ اور اسی صورت کے اندر سب سے بڑے فتنے کا ذکر ہے مسجد ضرار۔ مسجد ضرار جو منافقوں نے بنائی تھی، جس کا مقصد تھا مومنین کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، جو مسجد ضرار تھا، اس کے حوالے سے اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ منافقوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ اگر یہ کوئی ایسی عمارت بنائے جس سے اسلام کو اور اسلام کی جمعیت کو، امت محمدیہ کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو ایسی مسجدوں میں جا کر افتتاح نہ کریں، کیونکہ بعد میں یہ لوگ مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اس حکمت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے ان کی مسجد میں، مسجد ضرار کا حکم بیان ہوا۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، صاف ستھرے رہتے تھے، اور مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے تھے، اور طہارت میں مبالغہ کرتے تھے۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا و استغفار سے منع کیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روکا۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ سچے لوگوں اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اور اسی صورت میں تبلیغ کا اصول بیان کر دیا کہ ایک جماعت علم دین حاصل کرے، فہم دین حاصل کرے، پھر جا کر وہ دوسروں کو تبلیغ کرے۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار پر 2 مرتبہ عذاب جو آتا ہے اس کا ذکر کیا۔ اور اسی صورت کے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آپ کی تشریف آوری کا ذکر ہے، اور آپ کے 2 ایسے وصف بیان کے کہ رؤوف الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 جو صفات آئی ہیں، یہ قرآن میں کسی اور 2 نبیوں، کسی بھی نبی کے لیے نہیں آئی۔ اور اس سورت کا اختتام جو ہے اللہ کی وحدانیت پر ہوتا ہے، اور یہ سورت جو ہے قرآن کی وہ سورت ہے جس کے آخر میں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور اسی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی شان الوہیت کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انوار قرآن سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے، اور ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے روشن کرے، اور سورہ توبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔